السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل کے ساتھ میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم اپنے ایکسپرٹ سے مختلف جو سیاسی معاملات ہیں ان پر ان کی رائے لیں گے، اور سیاسی معاملات میں یقیناً جو سب سے بڑا سوال ہے جو ہر کوئی جاننا چاہتا ہے اس کا جواب، اور یقیناً جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں، اینالسٹ ہیں، وہ اس پر اپنی معلومات کی بنیاد پر بھی ہمیں بتا سکیں گے کہ اسمبلیوں کو پی ٹی آئی کیا واقعی تحلیل کرنے جا رہی ہے، اور اگر ایسا ہے تو کب۔ دوسری طرف عمران خان صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں، اور چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے عمران خان صاحب کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جب آپ کہیں گے اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے گا، لیکن کیا واقعی ایسا ہوگا؟ کیونکہ دوسری طرف یہ دیکھنے میں آیا ہے، سننے میں آیا ہے کہ چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کے درمیان جو ڈفرنسز تھے ان کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ڈیلی میل کا جو معاملہ ہے اس پر آج کل مریم اورنگزیب صاحبہ کی طرف سے ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے، جھوٹے الزامات تھے اور وہ الزامات ثابت نہیں ہو سکے، جس کی وجہ سے ڈیلی میل نے اس خبر کو اڑا دیا اور پی ٹی آئی پر الزام لگایا کہ پی ٹی آئی کی یہ ساری پلاننگ تھی، اور ڈیوڈ روز کا بھی پی ٹی آئی کے ساتھ پی ٹی آئی کے ایجنڈے پر انہوں نے یہ ساری خبر چھاپی تھی، اور اس کے بعد پھر اب معذرت کر کے اسی وجہ سے اس خبر کو اڑایا گیا ہے کہ اس میں حقیقت نہیں تھی، جبکہ ڈیوڈ روز نے خود ٹویٹ کر کے یہ کہا کہ یہ معاملہ سیٹل کیا گیا ہے، اور سیٹل جب معاملہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد خبر ڈیلیٹ بھی ہوئی، کیس بھی ختم ہوا۔ دوسری طرف نواز شریف صاحب کی واپسی کی بھی بات ہو رہی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آنے کو تیار ہیں، بیک ڈور رابطے بھی ہو رہے ہیں، تو کیا یہ بیک ڈور رابطے رنگ لائیں گے؟ کیونکہ معاشی اعتبار سے تو بہت سی مشکلات ہیں جن کا ہمیں سامنا ہے۔ اعتراف تو حکومت نہیں کرے گی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر ہمیں باہر سے امداد نہ ملی تو ہمارے لیے سروائیول بہت مشکل ہو جائے گا، اور ابھی اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کنٹینیو صرف اسی وجہ سے کرنا چاہ رہی ہے کہ ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی مقبولیت، پاپولیرٹی کا گراف بہت اوپر ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکشن کے لیے معزز مہمانوں کا تعارف، ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینالسٹ ظفر ہلالی صاحب نے۔ ظفر ہلالی صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا سینئر اینالسٹ عدنان عادل صاحب نے اسلام آباد اسٹوڈیو سے، آپ کو بہت بہت شکریہ عدنان صاحب کہ آپ نے آج کے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ اور ہمیں جوائن کیا سینئر اینالسٹ اسار رانا صاحب نے، آپ کو بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس شو ٹونائٹ۔ ظفر ہلالی صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرتے ہیں، اور ڈیلی میل کے معاملے کو لے کر آپ بھی اپنے پروگرام میں اپنی رائے تو دے چکے ہیں، لیکن اب کل جیسا کہ مریم اورنگزیب صاحبہ نے بھی آ کر پریس کانفرنس کی اور بڑے دھڑلے سے انہوں نے اعلان کیا کہ ہماری اس میں فتح ہوئی ہے، اور ہم پر جو لگائے گئے الزامات تھے وہ غلط تھے، بلکہ نواز شریف صاحب نے بھی کل جب صحافیوں سے ملاقات کی لندن میں تو ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ سارے جھوٹے الزامات تھے، اور وہ ثابت ہو گیا کہ سب جھوٹ تھا۔ دیکھیں، میں حیران ہوں کہ اس کلیریفیکیشن کے بعد جو ڈیوڈ روز نے خود کہا ہے کہ ہم نے جو بات کیا تھا کہ نیب نے ان کے خلاف کرپشن چارجز لائے ہیں وہ غلط ہے، اس لیے نیب نے نہیں لائے تھے، مگر دوسرے جو چارجز تھے منی لانڈرنگ اور پی سی سی کا اور چارجز کے کرپشن ہے، ڈیوڈ روز نے خود کہا ہے دو چارجز اسٹینڈ، اور 13 تاریخ تک ان کا ایک جواب جانا چاہیے۔ اب وہ 13 تاریخ اب تک تو نہیں گیا ہے، لیکن 13 تاریخ تک ان کا کیا جواب ہے جو خود ان کو دینا ہے، لازمی دینا ہے۔ تو میں سمجھ نہیں سکتا کہ ایک چیز سے نہیں ہوا تھا، جو انہوں نے کہا تھا فیکچولی انکریکٹ تھا، ڈیلی نیب نے ان کو نہیں اپیل کیا تھا شہباز صاحب کو کہ انہوں نے عرصے کے پیسے ڈس اپروپریٹ کیا ہے اس کے، اور وہ رپورٹ جو ڈیلی میل نے کہا ہے وہ غلط تھا، انہوں نے کہا بالکل غلط تھا، مگر اس کا مطلب نہیں کہ اور جو رپورٹ تھے وہ غلط تھے، بلکہ اسپیسیفکلی ڈیوڈ روز نے کہا ہے کہ دوسرے جو رپورٹس ہیں وہ we stand by them۔ لیکن ظفر الہی صاحب، if they still stand by them تو پھر why is the case over? Because that's also something which has been written in David Rose in his tweet. کیا کہا اس نے؟ پڑھے نا ٹویٹ، کیا پڑھے؟ پڑھ کے سنائیں آپ کے ویورز کو، میں آپ کو بتاتا ہوں، پڑھیں۔ جی، ڈیوڈ روز نے یہ کہا ہے کہ اس کے اندر ایک تو یہ کہ کچھ جو کاسٹ اور ڈیمیجز ہیں وہ نہیں پے کرنے پڑے ہیں، دوسرا ڈیوڈ روز نے یہ بھی کہا ہے کہ اس پورے معاملے میں جو ہم نے
جو جواب جمع کروانے تھے نواز شریف صاحب کی شہباز شریف صاحب کی طرف سے اور ان کے داماد کی طرف سے وہ جواب بھی جمع نہیں ہوئے ہیں اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ اس آرٹیکل کو ڈیلیٹ کر لیا گیا ہے لیکن ساتھ میں ڈیوڈ روز نے یہ بھی کہا ہے کہ the case is over. Yes, what is over? The accusation that NAB accused Mr. Sharif of misappropriating funds from the estate. Yes, that is over. What about the others? جو کرپشن کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا ان کے آرٹیکل سے وہ کیوں نہیں کہا all allegations against Mr. Sharif stand over are in it. They have been resolved. They were not right. He apologized. آسانی سے ایک کمپریہنسو سینٹنس ہے وہ سب چیز بتا سکتے تھے. The case of being accused by NAB is over. Right. Because the NAB did not accuse them. لیکن میرا پوائنٹ ظفر الہی صاحب یہ ہے کہ یہ جو جملہ ڈیوڈ روز نے لکھا کہ مسٹر شریف اینڈ مسٹر یوسف have settled their claims, the case is therefore over. تو اگر ایک صرف پوائنٹ تھا جس پر انہوں نے کلیریفیکیشن دی ڈیلی میل نے تو باقی اگر جو ان کے کلیمز تھے وہ درست تھے تو کیا وہ کنٹینیو نہیں کر سکتے تھے اس معاملے کے ساتھ جس کے اندر ان کو ڈیفیمیشن میں ان کو سو کیا جا رہا تھا؟ تو بھائی کیوں نہیں فائن ہوا ان کو فائن کیوں نہیں کیا گیا کیس از اوور تو وائی ڈڈنٹ دے گیٹ ڈیمیجز آپ سمجھتے ہیں اتنا دیر سے دا موسٹ ایکسپینسو لائرز کو شہباز شریف نے امپلائی کیا انہوں نے جا کے دن رات لڑے ہیں ان کے خلاف کتنے پیسے خرچے ہوئے ہوں گے اور آپ سمجھتے اس قسم کا means that شہباز شریف has won. He should get damages and he should get huge damages. Those damages, Justice Silkin said or Nimkin said, are due to him because as a first ranked politician, usko jo accusations jo uske khilaf the, they were deadly. اور ایسے ہی سیٹل ہو گیا. ٹھیک گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے عدنان صاحب آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے ڈیلی میل کے کیس کو لے کے خاص طور پہ؟ دیکھیں ایک محدود اپالوجی تو چھاپی ہے انہوں نے تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو نیب ہم نے لکھا تھا کہ نیب نے ان کو ایکیوز کیا وہ درست نہیں تھا تو اس سینٹنس کو انہوں نے اپنا غلطی تصور کیا اور اس پہ معذرت بھی کر لی شہباز شریف سے. اس ساری بات کو انہوں نے اس طرح عوام میں سیل کیا ہے ایک بیانیہ بنایا ہے جس سے یہ تاثر دیا ہے کہ ہمیں تو تمام الزامات سے بری کر دیا گیا جبکہ جیسے کہ ظفر ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں جو الزامات دوسرے لگائے گئے تھے ان سے تو وہ بری نہیں ہوئے لیکن بہرحال یہ ایک اس سے امپریشن تو کریٹ کرنے میں وہ کامیاب ہو گئے. کم سے کم جو نون لیگ کے سپورٹرز ہیں وہ تو یہ بات بائے کر رہے ہیں تو اس سے انہیں عوام میں تو ایک سیاسی طور پہ فائدہ ہوگا. میں کہوں گا کہ ایک آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ انہوں نے جو کیا اس سے انہوں نے اپنی بے شک مالی طور پہ تو نقصان اٹھایا کیونکہ انہوں نے اتنی بھاری فیسیں جو ہیں وکلا کو دیں اور پھر انہوں نے اخبار سے کوئی ڈیمیجز بھی نہیں لیے لیکن انہوں نے اپنی سیاست کو کافی حد تک بچا لیا کیونکہ پاکستان میں لوگ اتنی ٹیکنیکلٹیز میں نہیں جاتے موٹی بات کو دیکھتے ہیں کہ اس جو اخبار تھا اس نے آرٹیکل واپس لے لیا اس کو ہٹا دیا اور ایک چھوٹی سی اپالوجی بھی انہوں نے کر دی تو اس بات سے ان کو سیاسی طور پہ تو یقیناً فائدہ ہوا ہے. بے شک یہ کہ اس میں جو زیادہ تعلیم یافتہ اور چیزوں کو سمجھنے والے لوگ ہیں ٹیکنیکل ان کو یہ بات قائل نہیں کرے گی لیکن عام آدمی جو مین آن سٹریٹ ہے اس میں وہ یہ بات سیل کر سکتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ شہباز شریف پہ تو 16.5 ارب روپے کی یہاں پہ بھی کیسز تھے کہ وہ مقصود چپڑاسی اور منظور پاپڑ والا اور کوئی اس طرح کے کریکٹرز تھے جو بہت غریب تھے ان کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے آتے رہے اور پھر وہ ان کو ٹرانسفر ہوتے رہے. نصرت شہباز کے اس میں گئے پھر شہباز شریف نے ان پیسوں سے تہمینہ درانی کو اپنی جو وائف ہیں ان کو لے کے دیے تحفے تحائف تو وہ کیس تو چلا ہی نہیں اور وہ اتنے عرصے تک پیشیاں پڑتی رہیں اور پھر وہ کیس جو ہے وہ ٹھپ ہو گیا اور ان پہ فرد جرم جب عائد ہونی تھی تو اس وقت یہ پرائم منسٹر بن گئے اور نیب کے قوانین میں 39 ترامیم کر دی گئیں جس سے نیب کے قانون کو ہی غیر مؤثر بنا دیا گیا. کوئی چیز تمام جو
بنیادی یعنی اب آپ کے پاس اگر اپنی آمدن سے زیادہ اثاثے ہیں تو آپ ذمہ دار نہیں ہیں کہ بتائیں کہ وہ کیسے بنائیں. حالانکہ انگریز کے دور میں بھی یہ قانون تھا اور ویلتھ بیانڈ مینس کا قانون جو ہے برطانیہ میں بھی موجود ہے، لیکن انہوں نے اس کو ختم کر دیا پاکستان میں. اسی طرح بے نامی کے قانون کو اتنا غیر مؤثر کر دیا کہ اب آپ بے نامی جائیداد جو ہے اسے ثابت ہی نہیں کر سکتے. تو اب یہ تو پاکستان کا ایک سسٹم ایسا ہے کہ یہاں پر آپ کبھی بھی کوئی چیز، جو دولت مند لوگ ہیں، اشرافیہ کے لوگ ہیں، ان کے بارے میں کوئی چیز ثابت ہی نہیں کر پاتے ہیں. پھر وہ اگر آپ ان کے اوپر الزام لگائیں تو وہ کہتے ہیں عدالت میں تو ثابت ہی نہیں ہوا. اور عدالتیں بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ 3-3 4-4 سال تک کیسوں کو لٹکاتی رہتی ہیں، پھر لوگ بری ہو جاتے ہیں. تو ہمارا جو قانونی نظام ہے اور وہ کیوں ایسا ہے یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ ایسا ہے کہ جس سے ہماری اشرافیہ کو، ہمارے دولت مند لوگوں کو، سیاستدانوں کو، اعلیٰ افسروں کو فائدہ پہنچتا ہے. ویسا ہی فائدہ اب شریف فیملی کو بھی پہنچا ہے، شہباز شریف کو بھی پہنچا ہے، اور حمزہ شہباز کو بھی پہنچا ہے. اب سلیمان شہباز بھی آ رہے ہیں، انہیں بھی پہنچ سکتا ہے. ان کی حفاظتی ضمانت، وہ 4 سال غائب کیوں رہے، مفرور کیوں رہے، یہ کوئی نہیں پوچھے گا. چونکہ قانون بدل گیا ہے تو وہ بھی شاید اب تمام چارجز سے بری ہو جائیں. تو پھر کہیں گے کہ دیکھیں میں تو ایماندار ہوں، مجھ پہ تو غلط الزامات لگائے گئے. تو یہ ایک پاکستان کا سسٹم ایسا ہے کہ اس میں کوئی بھی کرپشن ثابت کرنا تقریباً ناممکن ہے. ٹھیک، اسحاق صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے، ایک تو ڈیلی میل کی یہ ساری گفتگو جو اب تک ہم نے کی ہے، اس کے علاوہ جو ابھی عدنان عادل صاحب نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ چاہے وہ شہباز شریف صاحب ہوں، حمزہ شہباز ہوں، مریم نواز ہوں، اسحاق ڈار ہوں، سلیمان شہباز ہوں، لگتا ہے کہ انصاف صرف مخصوص ایک ہی شریف فیملی کے لیے ہے. اور ایک عام آدمی اب یہ سوال اٹھاتا ہے، بلکہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں بات بھی ہے کہ اپنے ملک میں انصاف کی توقع کرنا ہی خواب دیکھنے کے مترادف ہے. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان میں کبھی بھی 1947 سے لے کے آج تک کبھی بھی انصاف اور عدالتوں کے فیصلے میرٹ پہ یا ان کے یا قانون کے مطابق نہیں ہوتے. یہ ہمیشہ مصلحتوں کے اوپر مبنی ہوتے ہیں اور نظریہ ضرورت کے اوپر مبنی ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں 135 نمبر پہ اب تو اور ڈکلائن کی طرف آ گئی ہیں. آپ آج کا ہی جو فیصلہ ہے رانا ثناء اللہ کا لے لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک ہی دن میں درخواست ہوئی، ایک ہی دن میں دلائل اور ایک ہی دن میں بندہ بری ہو گیا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کی عدالتیں اشرفیہ کے لیے کس سطح تک جا سکتی ہیں. اس سطح تک جا سکتی ہیں کہ ہمارے معزز جج جو ہیں وہ انہیں یہ کہنا پڑا کہ جی اگر نواز شریف کو کچھ ہو گیا ان کی زندگی کو تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا. یہ آن ریکارڈ ہے معزز عدالتوں کے ریمارکس. تو اور جو جیلوں کے اندر ہزاروں لوگ گل رہے ہیں، سڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، ان پہ آئین پاکستان یا ریاست پاکستان کا کوئی حق نہیں ہے. یہ صرف نواز شریف، شہباز شریف، ان کے بیٹوں، ان کی بیٹیوں کے لیے ہے. لطیفہ یہ ہے، میں آپ سے ایک لطیفہ شیئر کرتا ہوں، آپ بھی اس پہ ہنسیں گے، کہ جب شہباز شریف صاحب کی فرد جرم پیش کی گئی تو جج صاحب نے کہا کہ اوہو یہ تو پڑھی نہیں جا رہی، یہ فوٹو کاپی صحیح نہیں ہوئی ہوئی، اوہو یہ کس نے لکھی ہے، اوہو یہ کیسے سیدھی ہے، چلے پھر 15 دن بعد کی ہم ڈیٹ دے دیتے ہیں. اس سے بڑا لطیفہ کوئی ہو سکتا ہے کہ ان کو جو ایف آئی آر وہ جو پیش کی گئی فرد جرم، ان کو اوہو یہ تو پڑھی نہیں جا رہی، یہ تو بالکل دھندلی ہے، وہ دوبارہ تو ہو ہی نہیں سکتی تھی، وہ پراسیکیوشن فوراً مہیا تو کر نہیں سکتا تھا دوبارہ. تو ان کا چلو جی 15 دن بعد کے رکھ لیتے ہیں. 15 دن بعد جب جج صاحب نے کہا کہاں ہے ملزم، تو کہا سر وہ انہوں نے حلف اٹھا لیا وزیر اعظم کا. تو جج صاحب نے کہا میرا بھی سلام کہہ دو. ٹھیک ہے نا. اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان میں ہم کہاں کھڑے ہیں. اب آ جائیں ڈیلی میل کی طرف. ڈیلی میل کا جو ایشو ہے، بینگ جرنلسٹ، میں بھی ایک صحافی ہوں اور 30-35 سال ہو گئے اسی دشت کی سیاہی میں. دیکھیں جو پاکستان میں ڈیفامیشن ہے اور جو برطانیہ میں، اس میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. وہاں تو آپ فرض کریں کہ شہباز شریف صاحب نے حد تک عزت کا کیا ہے اور وہ ڈیفامیشن میں گئے ہیں، تو یہ اس طرح نہیں تھا کہ اسے منطقی انجام کے بغیر ختم کر دیا جائے. جو انہوں نے لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ جو نیب نے الزامات لگائے تھے وہ ہم پروو نہیں کر پائے. تو اب نیب اسے فالو ہی نہیں کر رہا تو کیا کر سکتے ہیں آپ. اگر یہ والی بات سچ ہوتی کہ جی الزامات غلط تھے تو ابھی 15 دن پہلے تو ان پہ جرمانہ ہوا ہے کہ آپ جواب کیوں نہیں جمع کروا رہے.
اور انہوں نے کہا جی وہ وزیر اعظم میں ہوں گے، جی وزیر اعظم ہوں گے تو پاکستان میں ہوں گے، یا تو وزیر اعظم اور سب برابر ہوتے ہیں. تو اچانک 15 دن میں ایسا کیا ہوا کہ اچانک جو ڈیلی میل تھا اس نے کہا کہ جی نیب کے الزامات جو ہیں وہ ہم ثابت نہیں کر پا رہے، ہم لولی لنگڑی سی معذرت چھاپ دی. اب سوال یہ ہے کہ اگر انہوں نے معذرت چھاپی ہے تو ہرجانہ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اس کا تو کئی 1 روپے کا بھی ذکر نہیں ہے جو انہوں نے کیا تھا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ جب آپ کی پاکستان کی نیب انہیں یہ کہہ دے گی کہ جی یہ کیس ہی غلط ہے اور جناب اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے اور یہ غلط ہے کیونکہ وزیر اعظم پاکستان ملزم ہے، اور وزیر اعظم پاکستان اللہ نے اسے اتنی کرشماتی شخصیت بنایا ہے کہ ایف آئی آر وہ جو فرد جرم ہے وہ دھندلا جاتی ہے، جج صاحب سے نہیں پڑھی جاتی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح اب آپ ان کے بیٹے آ گئے ہیں اور لطیفہ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک شخص رہا 4 سال بعد پھر وہ وزیر اعظم کے طیارے میں بیٹھ کے آیا اور وزیر خزانہ ہو گیا. جی ہاں. آپ کو اس سے زیادہ جمہوریت، اس سے زیادہ آزادی، اس سے زیادہ انسانی حقوق کی پاسداری، اس سے زیادہ آئین اور قانون کی استواری آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی. اور کیا خوبصورت سین ہے کہ ایک شخص وزیر اعظم کے طیارے میں بھاگا اور وزیر اعظم کے طیارے میں آ گیا اور اشرف یا کیڑے مکوڑوں کی طرح مرتے پھرتے کچلے جاتے ہیں، تباہیوں کا شکار ہو رہے. تو ان حالات میں مجھے کوئی حیرت نہیں ہے بھائی، یہ دامن پہ کوئی چھیٹ نہ، خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو. یہ کرامات کرنے والے کرشماتی لوگ ہیں بھائی. یہ تو لندن کیا یہ دنیا. مجھے بتائے نا نواز شریف صاحب کے اوپر جو چارجز لگے ہیں، لندن کا قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کے اوپر آن ریکارڈ یہ الزام لگا دے کہ آپ ارادہ قتل یا کسی میں ملوث ہیں تو آپ کو اس کو فیس کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ان کی کرشماتی شخصیت اتنی ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں اوتار پیدا کیا کہ دنیا کا کوئی قانون، امریکہ ہو، برطانیہ ہو، ان کے رستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا بھائی. ٹھیک. اسحاق رحمان صاحب، I've got to take a short break over here. جب دل کرے گا آئیں گے. جی ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے تو جو پروگرام کے آغاز میں نے کہا تھا کہ ہم اسمبلیوں کی تحلیل کے معاملے کو بھی ڈسکس کریں گے آج کے پروگرام میں، اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آفٹر بریک کی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ظفر ہلالی صاحب، اسمبلیوں کی تحلیل کا معاملہ آپ کی معلومات کیا کہتی ہیں، یا if not information then connecting the dots and based on your analysis کہ is PTI going to dissolve the assemblies in KPK and in Punjab؟ دیکھیے مجھے 4 دن پتا چلا from an excellent source, impeccable source، کہ وہ مارچ میں ڈیزالو کیے اگریمنٹ گورنمنٹ اور ان کا ہو گیا کہ مارچ میں ڈیزالو ہوگا اور اگست یا اکتوبر میں الیکشن کے ڈیٹ ہوں گے اور دوران میں انٹرم گورنمنٹ ہوگا اور بیکاز آف دی اکنامک ایمرجنسی اس انٹرم گورنمنٹ کے جو فیصلے کرنے ہیں 5-6 فیصلے وہ اپوزیشن اور گورنمنٹ بیٹھ کے فیصلے کرے گی. مثال کے طور پہ رائٹنگ ہونا ہے 30-40 لیٹر ہی گاڑی پیٹرول کا ہر ہفتہ یا ہر روز یا جو بھی تھا وہ ملے گا. اور یہ تو وہ جو سورس اتنا اچھا تھا کہ میں نے سوچا کہ وداؤٹ ریویلنگ دا سورس میں نے سوچا کہ یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا خیال ہے. اب آپ کو دیکھیں کہ اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ اب تو مونس صاحب اور ان کے والد صاحب کا سوچ اکٹھا نہیں آنی دین آف ٹوگیدر. لگتا ایسے ہے کہ مونس صاحب کے جو عمران خان چاہے مگر ان کے والد صاحب جو ہیں وہ چاہتے یہ ہیں کہ نہ ہو اور اگر ان کو پوچھا جائے تو شاید وہ کہیں کہ یہ غلط ہے نہیں ہونا چاہیے. ظفر الہی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے سورس کے مطابق یہ طے ہو گیا ہے پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی کے درمیان کہ مارچ میں اسمبلیز کو ڈیزالو کیا جائے گا اینڈ دین 90 days کے بعد الیکشنز. یس ہو گیا تھا. اور میں نے 4-5 دن کہا تھا اور میں نے یہ بھی کہا تھا اس وقت کی تصویریں نہیں نکلے تھے اسحاق ڈار اور پریزیڈنٹ صاحب کے. میں نے کہا تھا کہ 3 راؤنڈ ہو چکے ہیں اور اس کے بعد 2 اور راؤنڈ ہو چکے ہیں. تو یہ ایک
सोर्स था और इट वाज एन इम्पेकेबल सोर्स, बड़ा अच्छा सोर्स था। तो इसलिए मैंने ये कह दिया। अब तो ये ऐसा लग रहा है कि एक साहब देखे हुए हैं सिपाही साहब के जो साहिबजादे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आपके साथ हैं। दूसरे साहब जो हैं मुनी सिलाई, वो इमरान को कह रहे हैं हम आपके साथ हैं। उनके वालिद साहब जिनको साथ रहना चाहिए, वो कुछ थोड़ा सा ढामाढोल लग रहे हैं। और मतलब डिस्पाइट द फैक्ट कि वो ये कहते हैं कि जी हमें जब कहेंगे तो अगले 1 मिनट नहीं लगाएंगे, इवन हिम सेइंग दैट he has not gone back on that। ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने वापस चले गए उस पर, मगर ये उन्होंने जरूर किया है, कहा है कि he's obviously made it clear कि मैं इसको सपोर्ट नहीं करता। दिस इज नॉट समथिंग आई वुड लाइक टू डू। ये नहीं कहा कि मैं नहीं करूंगा, मगर ये नहीं कहा कि उस किस्म का पॉजिटिविटी जो थी उनमें कि आई वुड से 1 मिनट और ये वो इस वक्त नहीं था। तो अब लोग कह रहे हैं कुछ और भी बात सुनिए। अब लोग ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ बड़े कीनली वापस आना चाहते हैं और आने के साथ कुछ ऐसे लोग हैं पीटीआई में, मिसाल के तौर पे मुझे कहा गया कि ये बख्तियार साहब जो मिनिस्टर थे 3-4 के लिए, वो किधर हैं? उनका नामो निशान ही नहीं है। वो क्यों नहीं उनका नामो निशान? एडमिटेडली उन्होंने कहा ये रज़ाक दाऊद भी था, वो उसका भी नामो निशान नहीं है, मगर वो तो खैर ही वॉज नॉट अ पॉलिटिशियन। मगर ये तो थे। कुछ कहते हैं कि उमर अयूब जो है वो भी इतना नहीं नजर आ रहा है जितना उनके ख्याल में नजर आना चाहिए था, मगर दैट मे बी ड्यू टू एनीथिंग। मगर बख्तियार जो काफी प्रोमिनेंट था उसमें थे उस वक्त, वो तो वाकई उनका तो नामो निशान ही नहीं है। He is not there to be seen। अदनान साहब आपकी तरफ आते हुए ज़फ़र हिलाली साहब ने कहा है कि उनके पास इंफॉर्मेशन आई थी कि एग्री हो गया था, लेकिन अब सूरत हाल बदली हुई दिखाई दे रही है। आपको सूरत हाल किस तरफ जाते हुए नज़र आ रही है? क्या पंजाब और केपी के, क्योंकि इमरान खान साहब ने कल एक इंटरव्यू में इस बात को दोबारा दोहराया कि दिसंबर में हम असेंबलीज को डिसॉल्व कर देंगे, और परवेज़ इलाही साहब का अब से ठीक 1 हफ्ता पहले आपने वो बयान इंटरव्यू सुन ही लिया था जिसमें उनका कहना था जी मार्च से पहले नहीं। हाँ, अगर देखें मार्च वाली बात तय हो गई थी, फिर तो परवेज़ इलाही ठीक कह रहे हैं कि मार्च तक वैसे भी आप देखिए ना 23 मार्च से रमज़ान शुरू हो जाएगा, 22-23 अप्रैल को ईद होगी, फिर 1 हफ्ता ईद की गहमी रहती है। अप्रैल में वैसे भी पंजाब में गंदम की कटाई का मौसम होता है, लोग उसमें बहुत बिजी होते हैं। मगर बेहतर होगा कि ये फरवरी मार्च में ही हो काम, तो इलेक्शन मई जून में हो जाएं। लेकिन इमरान खान साहब इसके ऊपर इतना सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं कि अगर अब वो से पीछे हटते हैं तो अवाम में उनकी पोजीशन ख़राब होगी। लोग कहेंगे ये हमेशा यू टर्न ले लेते हैं, एक ऐलान करते हैं लेकिन उस पर साबित कदम नहीं रहते हैं। तो उनकी पोजीशन को कुछ ना कुछ धचका ज़रूर लगेगा अगर वो इस वक्त जो है पीछे हटेंगे। तो बेहतर उनके लिए सियासी तौर पे तो यही बेहतर है कि वो जो उन्होंने ऐलान किया था, अब जो भी हो, फ़ायदा हो नुकसान हो, वो उसके साथ आगे बढ़ें। जहाँ तक परवेज़ इलाही साहब की बात है तो वो उनकी बात तो माकूल है कि जो कुछ प्रोजेक्ट हैं डेवलपमेंट के वो मुकम्मल हो जाएंगे तो उसका फ़ायदा भी तो, क्रेडिट भी तो पीटीआई को जाएगा, परवेज़ इलाही को भी जाएगा। उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है कि मैं गुजरात के अलावा मंडी बहाउद्दीन और सियालकोट तक अपने पार्टी को एक्सपेंड कर लूँ, और हर पॉलिटिशियन का पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो होता ही है। अब इमरान खान साहब जो हैं, चूंकि वो एक पब्लिकली पोजीशन ले लेते हैं, मुझे नहीं मालूम कि वो मुशावरत करते हैं पार्टी के लोगों से या नहीं करते हैं। जैसे उन्होंने असम्बली से बाहर निकल आए, अगर वो असम्बली में बैठे रहते तो हुकूमत को टफ टाइम दे सकते थे, बहुत से बिल बड़ी मुश्किल से पास होते जो हुकूमत ने बड़ी आसानी से पास करवा लिए। अब उनकी सियासत में तो यही अहमियत है कि वो जो कहा है उन्होंने उस पर अमल करें। बाकी बात यह है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि इलेक्शन जैसे अब 31 दिसंबर को इस्लामाबाद का बल्दियाती इलेक्शन है, वो बड़ा अहम है। अगर इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन में पीटीआई उस तरह मेजॉरिटी जीत जाती है जैसे आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस में उसकी बहुत बड़ी मेजॉरिटी आ गई है, तो उससे एक इंडिकेटर तो पता चल जाएगा मूड क्या है। और जो सर्वेज हैं वो कह रहे हैं 50-52% तक है। नवाज शरीफ के बगैर इलेक्शन में जाना जो है एक नाइटमेयर होगा नून लीग के लिए। वो नून लीग ये चाहती है कि नवाज शरीफ आएँ, धूम धड़क्के से आएँ, एक बहुत बड़ा शो ऑर्गेनाइज किया जाए,
پورے پاکستان سے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور بتایا جائے. میڈیا جو ہے اس کی اکثریت جو ہے میڈیا اسٹیبلشمنٹ کی, خاص طور سے بڑے میڈیا چینلز کی, وہ نواز شریف کو سپورٹ کر رہی ہے. اس کی مدد سے وہ اپنا بیانیہ بناتے ہیں, جبکہ عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بنتا ہے. اچھا یہ بتائیے گا عدنان صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے اپریل سے 9 اپریل سے آنورڈ جو فیصلے ہیں ان میں آپ کو نظر آتا ہے کہ پولیٹیکل وزڈم ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ہی از بین میکنگ دا رانگ کالز؟ نہیں, آپ یہ دیکھیں کہ ایک دم جو لوگ باہر سڑکوں پہ نکل آئے جب ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک ہوئی اور ان کو اقتدار چھوڑنا پڑا, وہ تو خود توقع نہیں کر رہے تھے جیسا کہ وہ کہتے ہیں. تو اس میں میرا خیال ہے کہ ہی واز کیریڈ اوے, اور وہ اس وقت اگر وہ تھوڑا سا تحمل کرتے, اسمبلی سوچتے کہ پریکٹیکل پالیٹکس کے کیا تقاضے ہیں, تو شاید وہ اتنا بڑا قدم نہ اٹھاتے. لیکن یہ بھی خطرہ تھا کہ بہت سے پی ٹی آئی کے ارکان کو توڑ لیا جائے گا. جیسے آپ نے دیکھا نا, سندھ ہاؤس میں ایک منڈی لگی ہوئی تھی, ہارس ٹریڈنگ کا بازار جو گرم تھا, تو ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کو اس سے زیادہ نقصان بھی ہو سکتا. تو ایک انہوں نے فیصلہ کیا جو ان کے خیال میں عوام کی امنگوں کے مطابق تھا. اصل جو اس وقت ریلیونٹ ہے وہ تو پاکستان کے عوام ہے. کوئی پارٹی اتنی ریلیونٹ نہیں ہے میرا خیال ہے. اس وقت پاکستان جو ہے اس میں ایک مڈل کلاس جو ہے بھرپور طریقے سے اپنے آپ کو اسرٹ کر رہی ہے, جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا. پاکستان میں مڈل کلاس کا سائز بہت بڑا ہو گیا ہے. سوشل میڈیا کی وجہ سے ڈائنامکس چینج ہو گئی ہے. جو ایکسپیٹریٹس باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ کو بہت اسرٹ کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں. تو یہ سب نئے فیکٹرز ہیں. اب کیا نواز شریف جو ہیں اس ماحول میں وہ اپنے لیے زیادہ جگہ بنا پائیں گے؟ فی الحال تو عوامی رائے عامہ کے جتنے بھی جائزے آئے ہیں, نواز شریف 15-20 پوائنٹ پیچھے ہیں, حتیٰ کہ سینٹرل پنجاب میں بھی عمران خان بہت آگے جا چکے ہیں. یہ اب جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ پنجاب میں اپریل میں الیکشن کرا دے گا, مارچ اپریل کی کوئی ڈیٹ دی ہوئی ہے انہیں. تو کیا وہ اس سے ٹکرائے گی تو نہیں جو وہ عمران خان, اگر عمران خان نے سمیاں توڑنی ہے تو انہیں پھر 20 دسمبر تک توڑ دینی چاہیے. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ لگ رہا ہے کنکلوسیولی آپ کا یہ رائے ہے کہ وہ ریزالو کرنے جا رہے ہیں یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ وہ ریزالو کریں گے, کیونکہ اب وہ افورڈ نہیں کر سکتے جتنی ہائپ وہ کریٹ کر چکے ہیں. اس کے بعد اگر وہ پیچھے ہٹیں گے تو انہیں پولیٹیکلی نقصان ہوگا. ٹھیک, اسحاق رانا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے پنجاب کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے, خاص طور پہ جس میں چودھری پرویز الہی صاحب کا کردار, مونس الہی صاحب کی سٹیٹمنٹس, پھر چودھری شجاعت حسین صاحب کو انگیج کرنا, اور پھر یہ بھی اطلاعات کا آنا کہ جی چودھری شجاعت اور چودھری پرویز الہی کے درمیان جو ڈفرینسز تھے ان کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو کیا عمران خان صاحب پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیں گے دسمبر میں؟ دیکھیں, وہ جو ایک شعر ہے نا کہ شعلہ تھا جل بجھا ہوں, صدائیں مجھے ہوائیں مجھے نہ دو, میں کب کا جا چکا ہوں صدائیں مجھے نہ دو. میں آپ کو بتاؤں پرویز الہی کب کے جا چکے ہیں, اور یہ بات طے ہے, کل ثابت ہو جائے گی, پرسوں ثابت ہو جائے گی کہ پرویز الہی نو مور ود عمران خان. اچھا, کیونکہ وہ پہلے دن سے عمران خان کے کوٹے پہ تو تھے ہی نہیں. عمران خان کے کوٹے پہ وزیر اعلیٰ نہیں بنے وہ جن کے کوٹے پہ بنے وہ انہی کے ساتھ رہیں گے نا. تو جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کوٹے پہ وزیر اعلیٰ بنے, تو کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 22 جولائی کے انتخابات میں بھی جو ریزلٹس آئے تھے وہ اسی سلسلے کی کڑی تھی, اور وہ ریزلٹس بھی اسی وجہ سے آئے کہ چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانا تھا؟ جی ڈیفینیٹلی پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنانا تھا. تو جو کریٹیکل موقع ہیں وہاں پہ ٹرمپ کارڈ ان لوگوں کو ان کے ہاتھ میں رہنا تھا نا. اور دیکھیں جو یہ سیاست اور اقتدار ہے یہ بڑی ظالم گیم ہوتی ہے. یہ تشتریوں میں اپنے سگے بھائیوں کی جو گردنیں انہیں دیکھ کے کہے لگاتی ہے. اور جو بندہ ہے اپنے اقتدار کے لیے اپنے بھائی شجاعت کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا, وہ اقتدار کے لیے عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوگا. آپ خود سوچیں نا. لیکن اسحاق رانا صاحب اگر یہی کچھ ہونا تھا تو پھر وہ سپریم کورٹ میں جانے کی ضرورت بھی پیش نہ آتی. چودھری شجاعت صاحب کو بھی کہتے, اور وہ نہ خط ان کی طرف سے آتا, نہ وہ اس دن پھر دوست مزاری اس خط کو لہراتے ہوئے اس کو اناؤنس کرتے پڑھتے, تو یہ معاملہ اسی دن 22 تاریخ کو ہی حل ہو جانا تھا. نہیں دیکھیں, اگر یہ 22 کو ہو جاتا اور کیا کہتے ہیں چیز ان کے کورٹ میں چلی جاتی, تو جو عمران خان کا نیریٹو تھا وہ مزید تگڑا ہوتا, مزید طاقتور ہوتا. اب پنجاب میں عمران خان کس کو گالی دے گا؟ پنجاب میں عمران خان کس کو گالی دے کے اپنی سیاست کر سکتا ہے؟ ابھی اقتدار میں تو وہ خود ہیں, تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں تھی. ٹھیک ہے نا. دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں
परवेज इलाही हो या चौधरी शुजात हो, ये सबसे बड़ी हमाकत है कोई ये समझे कि चौधरी आपस में फट गए। ये जरूर हो सकता है आप और मैं हम दोनों मिल के खिलाड़ी हैं, बेनिफिशरी हैं एक चीज के, तो ये जरूर हो सकता है कि फॉर द टाइम बीइंग मैं ज्यादा हिस्से के लिए किसी तरफ चला जाऊं, आप कम हिस्से की तरफ चले जाएं, लेकिन ये तय है कि जब हम दोनों ही बेनिफिशरी हैं तो कहीं ना कहीं जाके फिर हमारी वापसी हो जाती है। अच्छा, आसिफ अली जरदारी साहब का रोल हो या नवाज शरीफ साहब का, आज सालिक मिले हैं नवाज शरीफ साहब को, उन्होंने जी अच्छा डिस्कनेक्ट हुई है जी आवाज़ इसार राना साहब की। मैं ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस लौट कर आएंगे, तो अगर उस वक्त तक रब्ता हमारा बहाल हो गया तो मैं इसार राना साहब से गुफ्तगू अपना पॉइंट कंप्लीट करने को कहूँगा। राइट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक जी। इसार राना साहब, वक्फे पे जाते हुए आपकी आवाज़ डिस्कनेक्ट हो गई थी, वीडियो एंड ऑडियो। अब बताइएगा, आप जो बात कर रहे थे उसको मुकम्मल कीजिएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब जा चुके हैं, और अगर वो जा चुके हैं तो इसका मतलब है कि जो असेंबली को डिसॉल्व करने की बात हो रही है, जिस पर अभी अदनान साहब ने कहा कि उनको लगता है कि 20 तारीख तक वो कर देंगे डिसॉल्व, या कर देनी चाहिए उनको 20 तारीख तक, वो नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि इमरान साहब का ये जो ख्वाब है ये शर्मिंदा ताबीर होगा, और इस बात का इदराक उन्हें है। मैं एक चीज छोटी सी शेयर करूं कि जो मेरी इमरान खान साहब से जब मुलाकात हुई अभी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने मुझे कैटेगोरिकली कहा कि परवेज इलाही विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। अब अगर देखें, वो सियासतदान है, अगर उन्होंने ये बात छुपानी होती, दबानी होती, मसलहतन खामोशी करनी होती तो ये कभी ना कहते। एक सहाफी को कहने का मकसद ही होता है कि वो बाहर जाकर ढोल पीटना शुरू कर दे, ठीक है ना। इमरान खान साहब को इस बात का पूरी तरह अंदाजा है कि परवेज इलाही दोनों तरफ खेल रहे हैं। एफआईआर वाले इशू पे ये बात उन्हें क्लियर हो गई कि वो खुद का खड़े, मैं क्या नाम है, खान साहब पे हमले वाली एफआईआर कह रहा हूँ, ठीक। आप और दूसरा ये कि जिस तरह वो पुलिस वाले का बयान सामने आया, ये कैसे हो सकता है? चौधरी बिरादरान जिनके मुतालिक ये कहा जाता है कि वो तो है थाने एसएचओ तो दूर की बात है, कांस्टेबल भी उनकी मर्जी के बगैर नहीं लगता उनके जिलों में, और उनकी मर्जी और उनके नमक खारों के बगैर कोई थाने में बंदा रह नहीं सकता। वो चौधरी हैं, ठीक है ना। तो ये कैसे हो सकता है कि थाने के अंदर इतना बड़ा वाकया हो जाए और उन्हें पता ही ना चले? बल्कि साहब अभी 1-2 रोज पहले मुझे पता चला कि उस वक्त, अभी तो खैर छुट्टियों पे हैं, कि आईजी पंजाब फैसल शाकार साहब वहां के डीपीओ को 8 घंटे तक कॉल करते रहे, वो फोन ही नहीं उठा रहे थे, उनका नहीं उठा रहा था। आपको याद नहीं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा फैसल शाहकार ने कि मैं तो एफआईआर देना चाह रहा हूं, परवेज इलाही नहीं देना चाह रहे। ऑन रिकॉर्ड है ये बात। तो आप इस बात को समझिए, और अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखें कि पीटीआई के लोगों के ऊपर भी पर्चे शर्चे हो रहे हैं शुरू, और आप आगे आके थोड़ा मामला खराब होते हुए देखेंगे। तो ये बात अब सिर्फ ये समझ लें कि पीटीआई और काफ लीग में जो तलाक हो चुकी है, सिर्फ वो ये तय हो रहा है कि जनाब अली ये खुला हुआ है या तलाक हुई है, और इसमें इमरान खान पहल नहीं करना चाह रहे। उनका ट्रैक रिकॉर्ड इस वाले से कोई इतना अच्छा नहीं, उनका इंतजार कर रहे हैं। मैं जफर इलाही साहब, जो अभी इसार राना साहब बात कर रहे हैं, अगर देखा जाए ग्राउंड पे क्या हो रहा है स्टेटमेंट्स की रोशनी में, तो उससे तो यही तासुर मिलता है चौधरी परवेज इलाही साहब इज एंजॉइंग हिज सीट एज चीफ मिनिस्टर। और अभी अदनान साहब भी ये कह रहे थे कि वो चाहते हैं कि कुछ डेवलपमेंट के काम हैं वो भी हो जाएं और फिर उसके बाद इस तरफ जाया जाए। तो डू यू थिंक इमरान खान साहब ट्रस्ट चौधरी परवेज इलाही? नो, नॉट एट ऑल। व्हेन आई से नॉट एट ऑल, बिल्कुल सही कहा। जो हमारे प्रीवियस मेरे पहले जो बोल रहे थे, बिल्कुल सही कहा। इमरान का ये व्यू है, दोनों ही प्लेइंग बोथ साइड्स ऑफ द विकेट। तो देखिए, बात सीधी साधी ये है कि सब ये परवेज इलाही साहब, शुजात साहब, ये किस दिन के बंदे हैं? हम सबको पता है ये किन के बंदे हैं, मगर हम सबको क्लियरली नहीं पता है कि जिनके वो बंदे हैं उनका क्या स्टांस है, और या अगर उनका स्टांस का कुछ हमें वी हैव सम इंडिकेशन, ये नहीं पता है कि हाउ स्ट्रांगली डू दे स्टैंड बाय दैट स्टांस। इतना स्ट्रांग है कि वो इंडिकेट करेंगे उनको क्या करना। अगर वो इंडिकेट कर लें तो ये कर लेंगे,
मगर अगर वो ना करें तो फिर क्या करेंगे? फिर दे हैव टू रीड रीड द सिचुएशन। और अगर रीडिंग ऑफ द सिचुएशन की बात हो तो हम लोग सब जो इस डिस्कशन में हैं, श्योरली हम ये समझते हैं कि इमरान खान का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में ना, वो आया था कमजोर, और इस वक्त इससे ज्यादा पॉपुलर पॉलिटिशियन या भुट्टो भी था, शायद भुट्टो था। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि लेकिन जफर इलाही साहब, इमरान खान साहब अपनी पॉपुलैरिटी के बावजूद कब तक खड़े हो सकेंगे एंड ही विल बी एबल टू फाइट अगेंस्ट ऑल द करप्ट प्रैक्टिसेस एंड द सिस्टम? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। आई डोंट थिंक ही कांट गिव इन टू देम। अगर वो गिव इन करें तो लोग पहचान लेंगे, और उस किस्म की मुनाफाकत दे विल नेवर फॉरगिव। मगर ही मे गो डाउन। जब प्रोसेस, मिसाल के तौर पे अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है इधर से कुछ इंडिकेशन आ जाए, और जो हमारे जो हैं पीपल फॉर एवर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी जंप पार्टी, तो फिर इलेक्शन का भी नतीजा जो हम समझते हैं, जो इमरान समझता है 2/3 स्वीप करेगा इन एनी सर्कमस्टेंसेस। वो कहता है कि मैं मेजॉरिटी तो मेरी होगी, तो चांसेस आर कि मेरा 2/3 होगा। माई पॉइंट इज सिंपली दिस कि हम इस फैक्टर के लिए शायद हम तीनों अलाउ नहीं कर रहे। मैं नहीं समझता कि कोई उसकी मेजॉरिटी को फैली रोक सकता है, अनलेस वेरी स्ट्रांगली वो स्टांस लिया जाए उनके दोस्त जो वो उन्होंने कहा है हम नहीं देंगे। उनका भी तो कोई रिस्ट्रिक्शन है ना, वो दे हैव सम इनहिबिशन। तो ये तो नहीं कर सकते खुल के आ सकते हैं, कहते हैं ये है और दिस इज द मैन वी सपोर्ट और दीज आर द मेन वी सपोर्ट। तो नहीं कह सकते। दे आर ऑन ऑलमोस्ट ऑन ओथ सेइंग हम ये नहीं करेंगे, हम बिल्कुल साइड नहीं लेंगे। मगर ये जो दो लोग हैं, ये पार्टी स्टॉलवर्ड्स जो बिलोंग करते हैं उनको, दे वेटिंग फॉर वो साइंस देख रहे हैं, दे रीडिंग द लीव्स। तो वो देखना चाहते हैं क्या होगा, इनको क्या करें। और अभी तक कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं आया। आ जाएगा, नो डाउट आ जाएगा, आप देखेंगे, नो डाउट आ जाएगा। बिल्कुल सही। अदनान साहब, राना सनाउल्लाह साहब को जो ये मंशियात के केस में बरी हुए हैं, तो क्या ये वो जो बरियत की हवाएं चल रही हैं ये उसी सिलसिले में है, कंटिन्यूएशन है, या केस ही बड़ा कमजोर था? देखिए, केस तो उन पर चला ही नहीं, 3 साल तक तो फर्द जुर्मी आयद नहीं हुई जी। अब वो क्यों नहीं हुई? पहले तो देखें, चौधरी फवाद कहते हैं कि जब काबीना में ये मामला उठा था तो मैंने तभी कहा था केस कमज़ोर है, ये ना बनाए। लेकिन उस वक्त जो ANF के ऑफिसर थे वो नाराज़ हो गए उनकी इस बात से। अब एक आप नेशनल लेवल का लीडर है, उस पर आप इतना संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं, फिर उसको आप साबित नहीं कर पा रहे हैं। इस्तग़ासे के जो गवाह थे वही उन्होंने कह दिया कि हम वहाँ मौजूद थे, लेकिन मंशियात बरामद हमारे सामने नहीं हुई और या हमने होते हुए नहीं देखी। तो अब इससे ज़्यादा क्या सुबकी हो सकती है? ANF की कारकर्दगी पे एक सवालिया निशान है। मैं तो बड़ा उस पर एतमाद करता था, वहाँ बहुत सीनियर लोग होते हैं, मुझे उनकी इंटेग्रिटी पे बड़ा यकीन था। लेकिन मुझे भी अब शर्मिंदगी होती है कि उस वक्त हमने ANF को सपोर्ट किया। अगर यही कुछ होना था तो एक आदमी को इतनी आपने अजियत दी, उसकी बदनामी की, फिर आप अब वो बरी हो गया। और अब या तो हमारा सिस्टम ख़राब है, जो भी है, लेकिन बहरहाल अब क्या उसके ऊपर मुकदमा नहीं होना चाहिए जिसने झूठा बनाया ये मुकदमा? ये पाकिस्तान में तो अजीब व गरीबी मामला है। लेकिन अदनान साहब, ये भी तो साथ में कहा जा रहा है कि ये जब बरियत हुई है, ये कैसे वक्त पर हुई है कि इसमें एक्यूज थे राना सनाउल्लाह साहब, जो अब इंटीरियर मिनिस्टर हैं, और ANF इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंडर आता है, इंटीरियर मिनिस्टर के अंडर आता है। तो ये चूंकि वो खुद बॉस हैं अब, तो इसलिए लिहाजा ये मैनेज कर लिया गया मामला। केस कमज़ोर नहीं था, इसको मैनेज किया गया। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो है, लेकिन आप ये देखें ना, 3 साल जब वो नहीं थे तब क्यों नहीं हुआ? उस पर फर्द जुर्मी तक आयद नहीं हो सकी। 3 साल तक आप चालान ही पेश नहीं कर सके, उसका पूरी तरह उसके ऊपर इंडाइटमेंट ही नहीं हो सकी। तो ये तो हमारा सिस्टम बहुत ख़राब है और सबको पता है कि क्या वजूहात हैं, लेकिन हमारी भी कुछ यानी महदूद हम लिमिटेशंस हैं। आपको पता ही है कि सारी बात तो खुलकर की नहीं जा सकती है।
جو پاکستان کا نظام ہے بہت ہی گل سڑ گیا ہے. اور ابھی عمران خان کی آپ بات کر رہے تھے تو میرا ذاتی جو اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی ساری ایلیٹ اس کے خلاف کھڑی ہو گئی ہے. کوئی ایک آدھی لیئر ہوگی چھوٹی موٹی جو اس کے ساتھ ہو, لیکن اس وقت جو پاکستان کی تمام پولیٹیکل فورسز ہیں, JUI, ANP, MQM, BNP, پیپلز پارٹی, نواز لیگ, کاف لیگ, کافی بڑا دھڑا, تو یہ سب لوگ اکٹھے ہیں. ان سب کا مقصد ہے کہ عمران خان کو گھیر کے کسی طرح, اب وہ نواز شریف تو کہتے ہیں کہ اس نے بے پناہ کرپشن کی ہے عمران خان نے, یہ جیل جائے گا, اس پہ انکوائریاں ہو رہی ہیں, اس کی اتنی کرپشن ہے کہ ان پہ کھڑے ہو جائیں گے. جس آدمی نے شوکت خانم بنایا, نمل یونیورسٹی بنائی, وہ کرپٹ ہے. جن لوگوں نے ملک سے باہر جائیدادیں خریدیں وہ ایماندار ہیں, وہ کہتے ہیں ہم پہ تو سارے مقدمے جھوٹے تھے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت جو پاکستان میں جتنی بھی فورسز ہیں, میں اس پہ زور دے کے کہوں گا, وہ عمران خان کے خلاف سفارہ ہیں, اور ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ عمران خان کو کنٹین کیا جائے, محدود کیا جائے, اور ان کو اقتدار میں آنے سے روکا جائے. اسحار رانا صاحب, کلوزنگ کامنٹ فرام یو سر. دیکھیں, مجھے تو سب سے زیادہ حیرت جو ہے ان پہ ہو رہی ہے جنہوں نے قرآن کو اٹھا کے کہا تھا کہ جی میں چشمدید گواہ ہوں کہ منشیات برآمد ہوئی اور یہ 100% سچا کیس. پاکستان میں نفرت جو ہے نا وہ اسی لیے ہے کہ ہم جب اپنے سامنے والے کو کچلنا ہوتا ہے نا تو ہم اخلاقیات, مذہب, سب کچھ اب بالائے طاق رکھ دیتے ہیں. قرآن بھی اٹھا لیتے ہیں, قسمیں بھی کھا لیتے ہیں, سارا کچھ. اب مکافات عمل ہے. عمران خان کو وہی سب کچھ فیس کرنا پڑنا ہے جو عمران خان نے جس کے ذریعے ان لوگوں کو وہ کیا تھا. آج عمران خان پہ ان کی بیٹی ٹہریان کا کیس بالکل سر پہ کھڑا ہوا ہے. کسی ٹائم بھی وہ تلوار جو ہے وہ چھٹ جائے گی اور گردن کاٹ دے گی. اور یہ اس طرح کے کیسز جو ہیں یہ محفوظ اسی لیے رکھے جاتے ہیں کہ جب بہت ہی سرکش ہو جائے تو پھر آخری ترک کا پتہ کھیلا جائے. جیسے کہ اب ماڈل ٹاؤن کیس ہے, اب وہ ترک کا پتہ ہے وہ رکھا ہوا ہے, جب وہ دیکھیں گے کہ یہ بہت ہی زیادہ نکل گئے ہیں تو وہ اس کیس سامنے آ جائے گا. تو پاکستان کے اندر نا انصاف کبھی پہلے تھا, نا انصاف اب ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ آنے والے دنوں میں بھی انصاف نظر آئے گا. جس ملک کے اندر جو انصاف ہے وہ طاقتور کے گھر جا کے عدالت لگا لے, اتوار والے دن عدالتیں کھول لے, ان کے لیے ہر طرح کی فیسلٹیز دے دے. رانا ثناء اللہ وزیر داخلہ ہیں, وہ بری ہو گئے. ایک وزیر اعظم ہے, اس پہ فرد جرم نہیں لگ رہی. عمران خان کے اوپر اب میں آپ کے پروگرام میں یہ آپ دیکھ لیجئے گا جو میں کہہ رہا ہوں, یہ آنے والے دنوں میں اگلے 4 ماہ میں عمران خان کو اتنا پینجا لگانا ہے انہوں نے. اور ان کی الٹیمیٹ خواہش جو مریم صاحبہ کے اندر ایک نفرت ہے نا, وہ تب ٹھنڈی ہوگی جب عمران خان گرفتار ہوگا, اس کو ہتھکڑیاں لگیں گی, وہ جیل جائے گا, تو شاید مریم کی نفرت تھوڑی سی کم ہو جائے. ہمارا سارا نظام نفرت اور بدلے کے اوپر مبنی ہے. اس کے اندر نہ کہیں آئین ہے, نہ قانون ہے, نہ ریاست ہے, نہ کچھ نہیں ہے سوائے یہ طاقتور شخصیات اور وہ بیلوں کی ایک لڑائی ہے جس کے اندر 22 کروڑ عوام جو ہے نا وہ مر رہے ہیں. ابھی ایک پیاز میرا خیال ہے کتنے کلو مہنگی ہو گئی. ایک جنبش میں آٹا 100 روپے اوپر چلا گیا, گھی 200 روپے اوپر چلا گیا, ٹماٹر کہاں سے کہاں چلا گیا, آلو خرید کے غریب کی خرید سے باہر چلے گئے. لیکن چونکہ وہ میٹر نہیں کر رہے نا, وہ 22 کروڑ لوگ میٹر ہی نہیں کرتے. وہ 2 کروڑ لوگ جو کھلی چھت کے نیچے پڑے ہوئے ہیں نا, سلام زدگان, ان کی بہنیں, ان کی بیٹیاں میٹر نہیں کر رہی, ان کے مرتے ہوئے بچے میٹر نہیں کر رہے. میٹر کر رہا ہے تو آرمی چیف کی ایکسٹینشن, میٹر کر رہا ہے تو نواز شریف کی واپسی, میٹر کر رہا ہے تو شہباز شریف کے بیٹے کی واپسی, میٹر کر رہا ہے تو رانا ثناء اللہ کی بریت, میٹر کر رہا ہے تو ڈیلی میل کے اندر معذت, یہ میٹر کر رہا ہے کیونکہ یہ عمرہ کا ملک. یا میٹر کر رہا ہے تو گھڑی پہ شور مچانا, یہ میٹر کر رہا ہے کہ جی گھڑی کس کو خرید, مزے کی بات ہے. ایک جملہ ہے, صرف ایک جملہ لطیفہ یہ ہے کہ اسی کیا نام ہے توشہ خانے سے BMW نکلوانے والے نے 2-2, 3-3, 4-4 وہ گھڑی کے اوپر وہ لڑا. جی بالکل. اسحار صاحب, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ظفر الہی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس ٹونائٹ. اور عدنان صاحب, آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. اور اسلام آباد کے سرد موسم میں آپ آئے, تشریف لائے, اور آپ نے آج کے پروگرام کو رونق بخشی. آپ کو بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.